عید کا دن تھا لیکن ابھی تک ٹونی چڑیا کے گھر کوئی گوشت نہیں آیا تھا۔ حالانکہ ان کے پڑوسی کالو کوے اور گوری کوی نے قربانی کی تھی، لیکن ٹونی چڑیا اور اس کا بیٹا انتظار میں تھا کہ کب گوشت آئے گا اور وہ پکا کر کھائیں گے۔ آدھا دن گزر گیا تھا۔ ٹونی چڑیا کا بیٹا ابھی تک بھوکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، مما ہمارے گھر کب گوشت آئے گا؟ ہم کب بوٹی کھائیں گے؟ اور ٹونی چڑیا کہتی ہے، بیٹا تم دانا کھا لو اگر تمہیں زیادہ بھوک لگی ہے۔ ابھی تک تو کسی نے بھی گوشت نہیں بھیجا۔ ہمارے پڑوسیوں نے قربانی کی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے بھی گوشت نہیں آیا۔ مایوس ہو کر ٹونی چڑیا کا بیٹا سو جاتا ہے اور ٹونی چڑیا بہت افسوس میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کیا کروں، کیسے اپنے بیٹے کو کھانا کھلاؤں۔ آج عید ہے اور آج کے دن بھی وہ گوشت کے لیے ترس رہا ہے۔ غریب لوگ کبھی بھی گوشت ایسے خرید کر نہیں کھا سکتے تھے جنگل میں۔ ادھر گوری کوی اور کالو کوا گوشت کے ڈھیر پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ گوری کہتی ہے، کالو جی فریج میں سارا گوشت بھر دیتے ہیں اور جو بچے گا وہ میں پارٹی کروں گی آج رات، اور کل میں اپنی ماں کے گھر بھی دے کر آؤں گی سارا گوشت۔ کالو کہتا ہے، ہاں گوری ٹھیک ہے، میں بھی اپنے ماما جی کو دے کر آؤں گا گوشت۔ یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے سارا فریج میں بھر لیتے ہیں اور اب تو روز ہی گوشت پکا کے کھائیں گے۔ آج گھر میں پارٹی کرتے ہیں، کل تمہاری ماں کے گھر پارٹی کریں گے اور پرسوں ماما جی کے گھر۔ گوری کہتی ہے، ہاں بڑا مزہ آئے گا، کیا ضرورت ہے بانٹنے کی گوشت؟ ہاں اب ہم نے کسی کے لیے تھوڑے قربانی کی تھی، ہم نے تو اپنے لیے کی تھی۔ اب جلدی سے اٹھاؤ میرے ساتھ، گرمی بہت ہے، ایسا نہ ہو کہ گوشت خراب ہو جائے۔ اور کالو کوا کہتا ہے، ہاں تم جا کر مسالے پیسو، میں ذرا گوشت خود ہی فریج میں رکھ دوں گا اور حصے بھی بنا لوں گا، تمہاری ماں کے بھی اور اپنے ماما جی کے بھی۔ یہ کہہ کر وہ کام پہ لگ جاتا ہے اور ادھر شام ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کا بیٹا اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، مما ابھی تک آپ نے بوٹی نہیں پکائی؟ اور ٹونی چڑیا بہت ہی اداسی سے کہتی ہے، نہیں بیٹا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ تم ایسا کرو، تم دانا کھا لو، دیکھو تمہیں بہت بھوک لگی ہے، چھوٹے بچے اتنی دیر تک بھوکے نہیں رہتے۔ اور وہ دانا نکال کر اس کے آگے رکھتی ہے۔ منو کو بہت بھوک لگی تھی، پھر بھی وہ بوٹی کے لیے ضد کر رہا تھا، لیکن اب اتنی زیادہ بھوک ہو گئی تھی کہ وہ دانا کھانے پہ بھی راضی ہو گیا۔ اتنے میں کبوتر ماما گوشت لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، لو چڑیا یہ گوشت لو اور پکا کر منو کو دو۔ چڑیا کہتی ہے، بہت شکریہ آپ کا کبوتر بھیا، آپ گوشت لے آئے۔ منو صبح سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا، میں نے بہت ٹالا لیکن ابھی تک بھوکا ہے، اب دانے کھلانے لگی تھی، آپ گوشت لے آئے ہو۔ منو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، کبوتر ماما زندہ باد، کبوتر ماما زندہ باد۔ اور کبوتر اس کو گوشت دیتا ہے اور چڑیا کو کہتا ہے، چڑیا جلدی سے گوشت پکا کر منو کو دو۔ منو بہت خوش ہوتا ہے گوشت دے کر، اچھل رہا ہوتا ہے۔ چڑیا خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اب منو کی خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اس کو اس بات کا دکھ تھا کہ ان کے پڑوسیوں نے ان کو گوشت نہیں بھیجا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور منو بہت خوش تھا کیونکہ اس کی ماما اب کھانا بنانے ہی لگی تھی۔ اور اب قصہ ہے کالو اور گوری کا، تو سنیں ان کے گوشت کے ساتھ کیا ہوا۔ اب جتنا گوشت وہ فریج میں بھر سکتے تھے اتنا تو انہوں نے بھر لیا، لیکن باقی جو گوشت تھا وہ باہر پڑا رہا اور وہ اتنا زیادہ گوشت تھا کہ وہ سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ منو تو خوشی کے مارے چھلانگے لگا رہا تھا اور کبوتر اور چڑیا اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کبوتر نے کہا، جاؤ چڑیا بہن جلدی سے گوشت پکاؤ، مسالہ تیار کرو، اتنے میں منو کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ چڑیا کہتی ہے، ٹھیک ہے بھیا، آپ پہلے اس کو تھوڑے سے دانے کھلا دو کیونکہ یہ تو صبح سے بھوکا ہے۔ لیکن منو کو خوشی میں بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی اور منو کہہ رہا تھا، مما میں تو بس گوشت ہی کھاؤں گا۔ اور کالو اور گوری کا تو سارا گوشت خراب ہو گیا تھا۔